کچھ پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ایک کیفیت ہے یہ آپ کو زندگی میں بھی مسلسل چلتی رہتی ہے کہ یار میں تو اپنے اوپر ایک حجت ہوں، میں جو ساری دنیا کے سامنے یہ کہتا پھرتا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں اور وہ جانتا ہوں، میرے تو یہ فکرے ہی حشر کے دن میرے سامنے کھڑے کر دیے گئے کہ اگر تم اتنے پڑھنے خوان تھے تو تم یہ ایکسکیوز کیسے لے سکتے ہو کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکا، میں ترجمہ نہیں پڑھ سکا، میں زندگی کا معنی نہیں سیکھ سکا، میں مقصد نہیں پا سکا؟ تو میں اپنے اوپر ایک حجت بن چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہر شخص کے گلے میں ہم نے لٹکا دیا ہے اس کا نوشتہ کہ وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ترازو کی مٹھی ہوتی ہے، یہ میرا سر ہے اور یہ دو پلڑے ہیں، دائیں اور بائیں۔ تو وہ جو ایک ترازو میں نے قائم کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، وہ آپ اپنے اوپر ایک حجت ہیں اس کے لیے۔ جب آپ اس کو ریئلائز کر لیتے ہیں تو کچھ اس طرح ہے کہ میرے اندر کوئی حقیقت پنپ رہی ہے، کچھ اس طرح ہے کہ میرے اندر کوئی حقیقت پنپ رہی ہے، ابھی میں پھوٹا نہیں ہوں خود سے، میں اپنے ہونے کا منتظر ہوں۔ آپ کے اندر ایک حقیقت پنپ رہی ہوتی ہے جس کو باہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ایک بیج ہے آپ نے زمین پہ لگا دیا، وہ بیج ابھی زمین سے نکلا نہیں ہے، ابھی کسی کو دکھائیں تو اس کو صرف زمین نظر آئے گی، لیکن اس بیج کے اندر ایک پورا درخت ہے۔ اگر وہ نکلے گا، اس کو کھاد ملے گی، اس کو پانی ملے گا، اس کی پرورش ہوگی، اس کی حفاظت ہوگی، تو وہ بیج سر نکالے گا، مٹی سے باہر آئے گا، کومپل بنے گا، پودا بنے گا، پھر پورا درخت بن جائے گا، پھر اس درخت سے بہت سے بیج کریٹ ہو گئے، پھر وہ پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان اپنی ذات کے سفر پہ نکلتا ہے تو ایک لمحہ آتا ہے جس میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حقیقت پنپ رہی ہے، ایک سیڈ ہے اس کے اندر جو بڑا ہو رہا ہے، لیکن ابھی وہ خود سے پھوٹا نہیں ہے، ابھی وہ اپنے اندر سے نکلا نہیں ہے، ابھی وہ اپنے ہی ہونے کا منتظر ہے، ابھی اس نے وہ بننا ہے جو اس نے بننا ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے کہ آپ وہ بیج ہیں جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، کیا وہ تناور درخت بن کر واپس آ سکتے ہیں جنت میں؟ تو کبھی انسان کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے جب وہ اپنی ذات کے بیج پر کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اب جب ذات کے بیج پہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو پہلی چیز کیا ملتی ہے؟ اگلے شعر میں وہ سن: علوم ظاہر، علوم باطن، علوم شرقی، علوم غربی، سبھی کا حاصل ہے ایک نقطہ کہ اپنی ہستی سے بے خبر ہو۔